السلام علیکم مائی ہوم میکر کوئنس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل موم لائف ان عمان۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک سوشل ٹاپک جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور کیا کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی کہ ہاٹ ٹاپک ہے جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو خرچہ نہ دے اور کیا کہتے ہیں اس کی عزت نہ کرے تو ایسی بیوی کو کیا کرنا چاہیے، تو ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں شادی کر کر لڑکی جاتی ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر سے، تو تب یہی ہے کہ ان کے جو کیا کہتے ہیں ہمارے نا معاشرے کی یہ تلخ حقیقت ہے، کسی کو برا لگے یا اچھا، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ جب شادی کر کے لڑکی جاتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو یہی کہتے ہیں کہ اب جنازہ ہی آنا چاہیے تمہارا وہاں سے، تو بھائی جیسے بھی رکھیں اب رہو۔ تو جو بھی بات ہوتی ہے، اگر جیسے ہسبینڈ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے یا ہسبینڈ بہت برا ہے، یا لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی، ایک بار دو بار سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے اسی میں ایڈجسٹ کرو، اسی میں ایڈجسٹ کرو، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یہی کہا جاتا ہے لڑکیوں کو۔ اور کیا کہتے ہیں وہ بھی کیا کریں، کیونکہ معاشرہ ہی ایسا ہے، اگر لڑکی ڈائیورس لے لے گی تو اس کے بعد لڑکی پہ ہی باتیں ہیں، ساری باتیں لڑکی کو ہی کرتے ہیں لوگ، لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں ایک عورت کبھی بھی کتنا بھی برا ہوگا نا شوہر، وہ ٹرائی کرے گی کہ میں اس کے ساتھ بس جاؤں، میں نہ لوں طلاق، کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنا گھر توڑ دے۔ تو کیا کہتے ہیں ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں رویہ رکھتے ہیں خواتین کے ساتھ، تو اس کی بھی بڑی ساری حقیقتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی بھی ہوتی ہے، پھر تھوڑا معاشرے کی وجہ سے بھی، جیسے ہمارے معاشرے میں زیادہ مقام دیا گیا ہے شوہر کو، اس کی وجہ سے بھی وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی کو غلام ہی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں اسلام میں بیوی کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کی بھی خدمت کرے، ایون ہسبینڈ کی خدمت کا بھی فرض نہیں کیا اللہ میاں نے۔ ہاں اگر وہ کرتی ہے، اس کی اطاعت اور اس کی خدمت کر رہی ہے، تو وہ یہ اس کے ساتھ ایک اچھا کر رہی ہے، اس کے لیے اسے کیا کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کہتے ہیں یہی ہے، خیر ہم اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹتے، اپنے ٹاپک کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ تو معاشرے کی تلخ حقیقت ہی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایسا ہے ہمارا معاشرہ کہ جو بھی برا ہوگا بس وہ کہے گا کہ سہ لے، لڑکی ہی سہ لے، ہر طرح کا کمپرومائز جو ہے وہ لڑکی ہی کر لے، اگر سسرال والے برے ہیں تو لڑکی ہی کمپرومائز کرے۔ لیکن میں کیا کہتے ہیں ان ہسبینڈس کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن کی وائف ان کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نرم مزاج ہوتی ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی لائف سپینڈ کر دیتی ہیں، ہر طرح کی غریبی، ہر طرح کا ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر اس کا ہسبینڈ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے یا اس کو کیا کہتے ہیں جیب خرچ نہیں دیتا، ایون کہ وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اور وہ جاب بھی نہیں کری کہیں پہ، تو پھر کیا کہتے ہیں ایسے میں ان خواتین کے لیے میں بتا رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ آگے سے زبان دراز ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، اور سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ کا بہت ہی برا رویہ ہے اور آپ اونچا اونچا بول رہی ہیں، بدتمیزی، ایسے میں تو ڈیفینیٹلی پھر ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا اگر آپ ایسا بیہیو کریں گے۔ تو میں کیا کہتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں بات کریں جن کا نرم مزاج ہوتا ہے اپنے شوہروں کے ساتھ، اور ہر طرح سے کمپرومائز وہ کر رہی ہوتی ہیں، اس حساب سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو ایسے میں بیوی کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں جب ہسبینڈ وائف سے لڑتا ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیوی نے کدھر چلے جانا ہے، اسے پتہ ہے اپنے گھر نہیں جائے گی۔ خواتین کمپرومائز کرتی ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے، یہی سوچ کے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو بتائیں گے اس ایج میں تو ان کے اوپر کیا گزرے گی، یہی سوچ کے کتنی ایسی ہیں خواتین جو اپنے گھروں میں کمپرومائز کر لیتی ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کر لیتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کا نرم مزاج بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور پھر بھی وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ اس سے بول چال کم کر دیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں، آپ اپنا گھر نہیں توڑ سکتی ہیں، اور آپ توڑ کے جائیں گی بھی کہاں، کیونکہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، تو کہاں جائیں گے، یہی سوچ کے نہیں جاتی نا خواتین۔ تو کیا کہتے ہیں
سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ نا کیا کہتے ہیں اپنے اوپر دھیان دیں. یہ بالکل نہیں ہے کہ ہسبینڈ سے جی لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ نے اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہا. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو جی کیا کہتے ہیں میں نے سنا ہے جن کا مطلب دیکھا بھی ہے کہ جن کی ہسبینڈ سے لڑائی ہے تو پاگل ہو جاتی ہیں وہ ہسبینڈ کی لڑائی کے پیچھے. اپنے آپ کو چھوڑ دیں گی, گندے کپڑوں میں بیٹھی رہیں گی, اپنی کوئی فکر نہیں, انہیں بچوں کے اوپر غصہ نکالیں گی. یہ نہیں کرنا آپ نے نا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. دیکھیں آپ اس بندے کو تو چینج نہیں کر سکتی ہیں, آپ شادی کے بعد 2-4 بار ٹرائی کریں, لیکن اگر وہ پیار سے قابو نہیں آتا آپ اسے چینج نہیں کر سکتی. غصے سے تو آپ کبھی کسی کو چینج کر ہی نہیں نہ سکتی. تو اگر وہ پیار سے بھی قابو نہیں آتا تو بس یہی بیسٹ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں خود کو بدلیں, اپنے اوپر دھیان دیں, اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیں, اور اسی میں نا اپنے آپ کو بزی کر دیں. دیکھیں جو فارغ رہتی ہیں نا خواتین, مطلب گھروں میں جن کو زیادہ کام نہیں ہے یا ان کی لائف میں کوئی مشن نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, تو پھر انہیں چاہیے کہ اب اگر ان کے ہسبینڈ سے ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بزی کر دیں. اپنی اتنی مصروف لائف رکھیں کہ ہسبینڈ اگر کہتا ہے کہ بھئی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے انہیں دینے کے لیے, تو ٹھیک ہے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے دینے کے لیے, ایکول وہ کریں. دوسرا کیا کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا انڈیپینڈنٹ بننا ہے. آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اور جیسے حالات جا رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ سب ہوتا ہے, تو اس میں نا خواتین کو نا خدارا ہر بیٹی کو میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے, جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی مطلب بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ انہیں برا ہسبینڈ ملے, لیکن انہیں نا لائف میں انڈیپینڈنٹ بنائیں. اس سے بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں خود کما کے دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے پیسے ہوں گے. آپ نے بالکل اپنے شوہر پہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا کہ ایون آپ نے جی ایک کریم بھی لینی ہے نا تو آپ شوہر کا منہ دیکھ رہی ہیں, اگر وہ پیسے دے گا تو میں خرید لوں گی, ادروائز میں نہیں خریدوں گی. تھوڑی اپنے پاس سیونگ رکھیں. یہ آج میں آپ کو بہت زبردست ٹپ دوں گی کہ آپ کو جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے عید پہ عیدی ملی, جی بچوں کی عیدی ملی, یا کیا کہتے ہیں آپ کو جیسے اپنے گھر سے کوئی پیسے ملے کسی موقع کے اوپر, آپ نے ان کو خرچ نہیں کر دینا, ہسبینڈ کی ضروریات پہ خرچ نہیں کر دینا. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں دیتا جیب خرچ تو آپ نے ان پیسوں کو سیونگ کر رکھنا ہے تاکہ وہ برے وقتوں میں آپ کے کام آئے. جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو نہیں دے رہا تو آپ کے پاس اپنی سیونگ ہو تاکہ آپ اپنی چیزیں لے سکیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو ترسنا نہ پڑے. اور کیا کہتے ہیں دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا انڈیپینڈنٹ بننا ہے. آپ یہ خدارا یہ ڈھیلے بہانے بنانا چھوڑ دیں خواتین کے, جی بچے چھوٹے ہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہوں, میں وہ نہیں کر سکتی ہوں, میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, انسان کو اگر کوئی کام نہیں بھی آتا نا تو وہ تو سوشل میڈیا سے سیکھ لے. صرف ایک شوق ہونا چاہیے, ایک لگن ہونی چاہیے کہ میں نے جی خود مختار بننا ہے. مجھے بھی مطلب آپ اگر دیکھیں آپ کا ہسبینڈ آپ کو نا سپورٹ نہیں کرتا, مطلب وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے مطلب باہر جا کے جاب نہیں کرنی, آپ گھر سے کوئی کام شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے آپ باہر جا کے جاب کریں. بہت سارے ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں جو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ نے باہر جا کے جاب نہیں کرنی, تو آپ گھر سے کام شروع کر دیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں نیٹ پہ دیکھیں آن لائن کتنی ساری ایسی جابز ہیں جو پڑھی لکھی خواتین کر سکتی ہیں. آپ کو پر آورز پہ, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں ہاف ڈے پہ اتنے آپ کو وہ پیجز لکھنے کے لیے دیتے ہیں, ٹائپ کرنے کے لیے دیتے ہیں. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں, لیکن اس میں صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. اور کوئی بھی چیز آپ اگر آپ جی پڑھی لکھی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں, آپ کو کوئی ہنر تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا. ایسی تو آئی تھنک کوئی بھی دنیا میں خواتین نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے. اگر آپ کو سلائی مشین چلانی آتی ہے یا کپڑے سینے آتے ہیں تو آپ کپڑوں کے آرڈرز لیں. آن لائن ایسا دور ہے, آپ کپڑوں کے آرڈرز لیں. آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو آپ کھانے کے آرڈرز لیں, فوڈ پانڈا میں رجسٹر ہو جائیں. اس میں بھی بہت ایزی ہے آپ کا رجسٹریشن ہونا, جسٹ 2,000 روپے دے کے آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں. آپ فوڈ پانڈا کر لیں, گھر سے کر لیں کام. آپ آن لائن پیج بنا لیں فیس بک کے اوپر, وہاں سے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو بیکری آئٹمس بہت اچھی بنانی آتی ہیں تو آپ وہ سیل کرنا شروع کر دیں. اگر امبرائڈری کرنی آتی ہے تو امبرائڈری کریں. ایسے بہت سارے کام ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں.
بس آپ نے کیا کہتے ہیں بہانے نہیں بنانے اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا یا ولاگنگ کر سکتی ہیں. ولاگنگ بھی ایک بہت ہی اچھا کیا کہتے ہیں ایسا کام ہے. دیکھیں بہت سارے جیسے میں آپ کے ساتھ ولاگنگ کر رہی ہوں، مطلب کافی سارے ایسے ہسبینڈز ہوتے ہیں جو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ اپنا فیس شو کرو. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا فیس شو نہیں کرتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہسبینڈ نے ہی منع کیا ہو، اس کی بہت ساری ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کیا کہتے ہیں ولاگنگ کریں یا آپ اور کوئی چینل بنا لیں. آج کل تو اتنے سارے چینلز ہیں، اتنے سارے آئیڈیاز ہیں جو آپ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے نا آپ نے اور فوراً نا رزلٹ کا ویٹ نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھئی آج میں نے یہ کام شروع کیا تو اس میں تو میں چیمپئن بن گئی ہوں. نہیں، آپ نے بالکل ایسا نہیں. آپ نے ایک ایک کام سے شروع کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے سلائی کا کام شروع کیا، آپ نے 1-2 جوڑوں کا آرڈر پکڑا، پہلے ان کو سی کے دیا، ان کی مطلب کسٹمرز کی سیٹسفیکشن رکھی، ان کو اچھا لگا تو نیکسٹ ٹائم آپ اور پکڑیں اور کریں. دیکھیں وقت کے ساتھ 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 آپ ترقی کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور آپ نے کیا کہتے ہیں اپنا جو دعا ہے وہ مانگیں، اپنے 5 وقت کی نمازی بنیں، اللہ سے دعا مانگیں. اپنی ہر کیا کہتے ہیں چیز کے لیے نا خدا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں. ہر چیز کے لیے بس کہیں اللہ میاں مجھے تو یہ چاہیے آپ سے. دعا مانگے، آپ ایسے گڑ گڑا کے دعا مانگے اور دیکھیں آپ کی دعا کیسے جلدی قبول ہوتی ہے. اس ٹرک کو آزمائیں اور کیا کہتے ہیں آپ نے بس محنت کرتے جانا ہے. محنت میں عظمت ہے، یہ سچ بات ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. اور کوئی اگر آپ کو کیا کہتے ہیں مذاق بناتا ہے یا آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے کہ اس سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو ایسے کریے، وہ کرنے دیجئے، لوگوں کو کرنے دیں. لوگ جو بھی گئے واٹ ایور سنتے رہیں، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کرنا. اور دوسرا کیا کہتے ہیں یہ ہے کہ آپ نے مطلب جو یہ میں نے آپ سے بات شیئر کی ہے، آپ نے نا ایک بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. یہ بہت ضروری اور آخری بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کی نا دیکھیں میری اپنی بھی لائف کا یہ تجربہ ہے. ہر میاں بیوی میں دنیا کا کوئی ایسا میاں بیوی نہیں ہے جو کہہ دے کہ ہم لوگوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہوتی. دیکھیں میاں بیوی کا تو ایسا رشتہ اللہ میاں نے بنایا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور مطلب ہو جاتی. لیکن آپ نے نا گن نہیں گانے. بہت ساری ایسی میں نے بیویاں دیکھی ہیں جو باہر جاتی ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنے شوہر کی ایک ایک بات دوسروں کو بتاتی ہیں. ایون اپنے گھر میں بھی اپنی ماں کو بتا رہی ہیں، باپ کو بتا رہی ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں کزنوں کو بتا رہی ہیں، بھائیوں کو، بہنوں کو. یہ بہت غلط چیز ہے. اگر آپ اپنے شوہر کی اور اپنے سسرال کی کیا کہتے ہیں ایک بھی بات کبھی ایون آپ اپنی ماں کو بھی نہ بتائیں، کوئی بات کبھی نہ بتائیں. آپ کی جو بات ہے آپ کی نا آپ اپنے تک محدود رکھیں. کبھی آپ کا ہسبینڈ نہیں سنے گا نا کہ آپ نے اپنی فیملی میں اس کے بارے میں بات نہیں کی، تو اگر وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں بھی کرتا تو ایک ٹائم میں وہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کرنے لگے گا. تو آئی ہوپ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا. ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.